صفحہ نمبر 92 آیت نمبر 141 سورة النساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں الذین یتربصون بکم، منافقین وہ لوگ ہیں جو کہ مسلمانوں تمہارے اوپر مصیبت آنے کے انتظار میں ہیں۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر اللہ کی طرف سے آپ لوگوں کو فتح عنایت کی جاتی ہے، قالوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، تو منافقین کہتے ہیں مسلمانوں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں؟ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اگر کافروں کو کہیں غلبہ ہو جاتا ہے، قالوا تو یہ منافقین کافروں کو کہتے ہیں أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کیا ہم نے کافروں تمہارے اوپر غلبہ حاصل نہیں کیا تھا، مومنین سے تو تمہیں ہم نے بچایا۔ فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائیں گے۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو مومنین پہ کبھی بھی غلبے کا راستہ عنایت نہیں فرماتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت شریفہ میں منافقین کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں مدینہ منورہ میں کچھ لوگ ایسے تھے مسلمانوں کے ساتھ ہو کے کہتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں، مشرکین کافروں کے ساتھ ہو کے کہتے تھے ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، جہاں سے مفاد اور فوائد نظر آتے ان کا ساتھ دیتے۔ ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، دوزخ میں سب سے زیادہ عذاب منافقین کو ہوگا، کفار سے بھی ان کو زیادہ عذاب ہوگا، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کی جماعت میں بظاہر ہو کے بھی ان کو نقصان پہنچایا ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی بن سلول جو کہ منافقین کا سردار تھا، ایک دن ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ہماری عمر اتنی بڑی نہیں تھی، لیکن یہ بات ہم سمجھ گئے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول اپنے ساتھیوں کو کہہ رہا تھا کہ یہ جو لوگ مکہ مکرمہ سے ہو کے آئے ہیں، مدینہ منورہ میں رہنے لگے ہیں اور وہاں سے اور بھی آ رہے ہیں، ان کے ساتھ کچھ تعاون نہ کرو، یہ خود ہی یہ بستی چھوڑ کے نکل جائیں گے، اور اگر ہمیں قوت حاصل ہوئی تو ان لوگوں کو اس بستی سے نکال باہر کریں گے۔
زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آ کے گھر میں اپنے چچا کو یہ بات بتا دی، ایسی ایسی بات ہوئی ان کے درمیان۔ انہوں نے وہ بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات تک پہنچا دی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے میرے چچا کو کہا، مجھے بلایا کہ بیٹا وہ لوگوں نے کیا کہا تھا، میں نے وہی بات سنا دی۔ تو ان کو بلایا، عبداللہ بن ابی بن سلول وہ آیا، اور یہ بڑا چرب زبان تھا، روایات میں ہے کہ بہت بات کو ایسے انداز سے پیش کرتا تھا اور جھوٹی قسمیں کھاتا تھا۔ اس نے ایسی چرب زبانی کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر یہ خیال کیا کہ زید بن ارقم نہیں سمجھا، وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے چچا نے ڈانٹا کہ ایک بات کی حقیقت نہ ہو اس کو کیوں آدمی کرتا ہے۔ اللہ کے رسول کے سامنے مجھے بھی اپنے رسوا کیا اور اپنے آپ کو بھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں گھر گیا بڑا پریشان، یہ بات تو میں نے سنی تھی، یہ دونوں باتیں انہوں نے کہی تھی، اور اب یہ لوگ نہیں مانتے، اور ایسی بات پیش کی ایسے انداز میں کہ اللہ کے رسول کو اپنے اعتماد میں لیا۔ تو فرماتے ہیں میں بڑا پریشان تھا، یہ کیا ہو گیا۔ مجلس ختم ہوئی، منافقین بھی چلے گئے اور ہم بھی کہہ رہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین کو بھیجا اور سورہ منافقون نازل ہوئی کہ یہ منافقین یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اور ان دونوں باتوں کا ذکر بھی ہوا۔ یہ دونوں باتیں انہوں نے کہی ہیں، یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک خوشی اور اطمینان حاصل ہوا کہ ہماری بات کی تصدیق ہو گئی۔ اس صورت سے بھی، سورہ منافقون سے بھی اندازہ ہوتا ہے، اور ویسے بھی جھوٹی بات کا سفر بہت مختصر ہوتا ہے، اور سچ بالآخر ثابت ہو جاتا ہے۔ سچ میں برکت ہوتی ہے۔ یہ نظام اوپر سے کنٹرول میں ہے۔ اللہ پوری کائنات پہ نگاہ رکھے ہوئے ہیں، اس کو سب کچھ نظر آتا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کیا نیت اس کی کیا نیت ہے، دل میں کیا ہے، یہ سب کچھ اللہ جانتے ہیں۔ منافقین بظاہر مدینہ منورہ میں اپنی عقل استعمال کر کے مسلمانوں کو ستانا چاہتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو عزت دی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام اپنے دین پہ ڈٹے ہوئے تھے۔ آج بھی قرآن حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان اپنے دین پہ ڈٹ جائے، میرا دین ایک نمبر کا ہے، جو کچھ کروں گا اپنی شریعت کا خیال رکھوں گا، وقتی طور پہ شاید کچھ بوجھ مجھے پڑے لیکن شریعت پہ زندگی گزاروں گا، ہوگی برکت ہی برکت، نتیجہ اس کا بڑا میٹھا اور اچھا ہوگا۔ شریعت پہ عمل سے انسان سرخرو ہوتا ہے، اور نفاق، اس زمانے میں تو نفاق عقیدے کا نفاق تھا،
دل میں ایمان تھا نہیں اور کہتے تھے کہ ہمیں ایمان ہے۔ آج تو عقیدے کا نفاق نہیں ہے، عادت کے طور پہ فعلی نفاق جو ہے اس سے بھی بچنا چاہیے۔ خطرناک جو ہے وہ عقیدے کا نفاق ہے۔ فعلی نفاق یعنی نفاق والی عادات اپنانا یہ بھی جرم ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ راست گوئی یہ دین کا ایک خاص حصہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا، مومن دل سے کمزور ہو سکتا ہے، جرأت اس میں کم ہو یہ ممکن ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ ہو مومن مسلمان اور وہ جھوٹا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اپنی دعا میں یہ بھی ایک دعا ہو کہ یا اللہ راست گوئی نصیب فرما، صداقت والی زندگی عنایت فرما، اس سے آدمی کی زندگی معزز ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مضمون کا ذکر فرماتے ہیں، الذین یتربصون بکم، وہ لوگ جو کہ ایمان والو تمہاری اوپر مصیبت آنے کے انتظار میں ہیں، فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر اللہ کی طرف سے تمہیں فتح ملتی ہے، قالوا، منافقین پھر کہتے ہیں، أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اگر کافروں کو کچھ حصہ جنگ کا مل جاتا ہے، فتح کی شکل ہوتی ہے، قالوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، تو پھر منافقین کہتے ہیں کفار کو، کیا ہم تمہاری اوپر غالب نہیں تھے مسلمانوں کے ساتھ ہو کے، وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں سے تو ہم نے تمہیں بچایا ہے، فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درمیان قیامت میں فیصلہ فرمائیں گے، وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو ایمان والوں کے خلاف غلبے کا راستہ نہیں دیتے۔ یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص الہیت نصیب فرما، اپنے دین پہ استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ قرآن حدیث سے ہمیں دور نہ فرما، ایمان والی زندگی عنایت فرما۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اس ملک پہ برکتوں کا نزول فرما، حرمین شریفین کے دروازے امت کے لیے اللہ کھول دے۔ یا اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرما، آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما۔ وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِرَحْمَتِكَ وَكَرَمِكَ۔